الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی اول سورۃ البقرہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا كما ورد في آخر نفس السورة: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وقال عز وجل كما ورد في القرآن في سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ہم اللہ کا نام لے کر 4 خطبات سیرت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنائے رکھے، میری طبیعت بھی اس قابل رہے کہ میں اس پروگرام کو پورا کر سکوں. طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا. تاہم جیسا بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دیے رکھے، تو یہ اسی کا فضل و کرم ہے. یہ جو پہلا خطبہ ہمارا ہے سیرت کے بارے میں، اس کا عنوان ہے فلسفہ دین میں نبوت و رسالت کا مقام. یہاں لفظ فلسفہ قابل غور ہے. کیا فلسفے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ عام طور پر یہ لفظ دین کے حوالے سے استعمال نہیں ہوتا. ہم حکمت قرآن، حکمت دین یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی قرآن کی اصطلاح بھی ہے. فلسفہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، حدیث کی اصطلاح نہیں. ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر لیجئے. فلسفہ خالص منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے،
جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ رک جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ جبکہ حکمت جو ہے اس میں جہاں منطق سے بھی سروکار ہے، وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے ودیعت کی ہوئی ہے اور جو بدیہیات فطرت کہلاتے ہیں، جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دلیل جو ہے ان کے لیے ثابت کی نہیں جا سکتی، ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا سفر طے کریں تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کا نام حکمت ہے۔ قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی مثال دی گئی ہے حضرت لقمان کی صورت میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا تیسرا درس اسی پر مشتمل ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ البتہ ایک بات جان لیجئے کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں۔ منطق خود ایک فن ہے اگرچہ، لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ تھی، یہ سب فلسفے کی، لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام اس کی مختلف شاخوں کے لیے۔ ایک کا نام ہے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین کے ساتھ ہے۔ ایک ہے فزیکل ورلڈ، وہ جو ہم اپنے حواس سے خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، جو مادی کائنات ہے، چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا، دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا۔ ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی تو آنکھ ہے۔ ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع کر دیا۔ مائکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ نے ہے، مائکروسکوپ دیکھنے والی شے نہیں ہے۔ تو چاہے انسان نے اپنے حواس خمسہ سے مجرد جو ایسے کہ وہ ہیں ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی، خواہ اس میں جو اضافے ہو گئے، دوربین آ گئی، خوردبین آ گئی، وغیرہ وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ فزکس کا دائرہ ہے، طبیعیاتی علوم، فزیکل سائنسز۔ میٹا فزکس اس کا نام ہے جہاں یہ کہ حواس جو ہے یہ ساتھ نہیں دے سکتے، حواس کے دائرے سے باہر۔ میٹا فزکس، فزکس اور میٹا فزکس یہی فرق ہے اس میں۔ اب ظاہر بات ہے، میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن مجید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان۔ غیب وہی چیز ہے جو آپ کے حواس کے ذریعے سے آپ کی گرفت میں نہیں آتی، آپ کے علم میں نہیں آتی۔ اب ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ ہے، ظاہر ہمارے دائرہ حواس سے بلکہ عقل سے، وہم سے، خیال سے، سب سے ماورا، وراء الورا ثم وراء الورا۔ فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طریقے سے وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان وہ ہے جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میٹیریل ورلڈ ہے، جو بھی میٹیریل چیزیں ہیں وہ فزکس کی ہیں، اور وہ میٹا فزکس ہے۔ تو قرآن کا جو میٹا فزکس ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، فزیکل سائنسز، تو ضرورت اس امر کی تھی اور اب بھی ہے کہ قرآن کے میٹا فزکس کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے۔ یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے لکھی، قرآن is the word of God and this universe is the work of God۔ کس نے بنایا اس کو؟ یہاں کے قانون طبیعی جو بھی ہے، فزیکل لاز، کس نے بنایا ہے؟ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، کون؟ اللہ۔ تو ورڈ آف گاڈ قرآن، ورک آف گاڈ کائنات، ان دونوں میں کوئی تضاد تو ممکن نہیں ہے۔
عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھتے ہیں بڑی گھٹیا بات ہے. آپ کا قول یہ ہے، آپ کا عمل یہ ہے. اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید تو آج سے 1400 برس پہلے جو ہے نازل ہوا ہے. اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی وہ اتنی کم تھی کہ قرآن مجید میں فزیکل فینومینا کا جو تذکرہ ہوا ہے ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا تھا. اس لیے کہ ابھی ہماری معلومات اس کائنات مادی کے بارے میں بہت محدود تھی. لیکن جیسے جیسے سائنس آگے بڑھی ہے، قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ ہم قرآن تو آج دے رہے ہیں تمہیں، لیکن ہم اپنی آیات، نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے اور دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات تم پر بالکل واضح ہو جائے گی، مبرہن ہو جائے گی، یہ قرآن حق. تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت کو. آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا ٹورنٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جو یہ ایک خاص علم جنین ہے، یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، امبریولوجی اس سائنس کا نام ہے. آج جب کہ انسان نے، آپ کو معلوم ڈسیکشن بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مائکروسکوپ بھی ہے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر داخل کر کے دیکھ لیتے ہیں. گھٹنے کا درد ہے، گھٹنے میں کیمرہ داخل کر دیتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے. تو آج جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ حیران ہوا 1400 برس پہلے یہ کیسے دے دی گئی قرآن مجید کی. اس نے مانا. مورس بوکائی نے یہ مانا، فرینچ سرجن تھا، شاہ فیصل اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے قرآن پیش کر دیا اسے. انہوں نے کہا میں کیسے پڑھوں گا اس کو، یہ تو عربی میں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے استاد منگا دوں. تو بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھا، سعودی عرب سے لا کر ایک ٹیوٹر رکھ دیا گیا ان کے پاس. اس نے عربی سیکھی، پھر قرآن پڑھا، پھر کتاب لکھی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس. اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی، یہ اور بات ہے. لیکن کوئی شے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، یہ نہیں. تو آج اصل میں اس وقت کی بہت ضرورت ہے اس کی کہ یہ جو دو علوم علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں. ایک آنکھ یہ دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، زمین اور آسمان کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دوسری آنکھ وہی. ان دونوں آنکھوں سے دیکھو. اس سے حقیقت کا علم قرآن سے لو، اس سے کائنات کا علم اپنی حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے لو، اور پھر دیکھو کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہی ہے در حقیقت میری آج کی اس گفتگو کی بنیاد، کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ دین کا جو میٹا فزکس ہے، دین کا جو فلسفہ اور حکمت ہے، اس میں کیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، یہاں یہ ذکر کر دوں میں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آج سے 25 برس قبل یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے، جنا ہال، 26 مارچ 1975 کو تقریر کی تھی، اور وہ تقریر چھپی ہوئی ہے. میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. یہ جو بھی آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اسی موضوع پر اس وقت تھا. اب 25 سال میں یقیناً میرے فکر میں بھی کچھ وسعت پیدا ہوئی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، رائے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی وسعت ہو سکتی ہے، اپنی کسی بات پر انسان نظر ثانی کر سکتا ہے. اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں گے. تو میری آج کی بات
اور آج سے 2 سال قبل میری یہ کتاب آئی ہے، اس کا تو عنوان ہی اصل میں ایسا تھا کہ جس سے ہمارے بہت سے رفقا جو ہیں گھبرا گئے کہ اس کا تو عنوان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایجاد و ابداع عالم، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک، جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا خلافت علی منہاج النبوہ عالمی سطح پر، اس کے درمیان سارے لنکس جو ہیں وہ سائنس اور قرآن دونوں کے حوالے سے اور دونوں کو جوڑتے ہوئے میں نے اس کے اندر پیش کیے۔ تو جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہو وہ میری وہ کتاب بھی پڑھیں، آج سے 25 سال پہلے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب نبوی کا اساسی منہاج۔ پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداع عالم کا بھی مطالعہ کریں، کوشش کریں، اور میرا جو ہے آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے قرآنک میٹا فزکس کیا ہے، ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے یہ چند آیات آپ کو سنائی، ایمانیات کیا کیا ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت و رسالت پر ایمان، قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر ایمان، بعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، وزن اعمال پر ایمان۔ یہ تمام ایمانیات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ میٹا فزکس ہے، یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی چیزیں نہیں۔ ان ایمانیات کو 3 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ایمان باللہ یا توحید، نمبر 2 ایمان بالآخرہ یا معاد، معاد کے معنی لوٹنے کی جگہ، عاد یعود عودن، لوٹنا، معاد لوٹنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے۔ تیسرے ایمان بالرسالت۔ اب جب یہ ایمان باللہ کیا ہے، چند چیزیں میں گنواؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے تھے، آج دنیا بھی مان رہی ہے۔ جو فزکس کا آپ سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا، 50-60 سال پہلے کا، اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے فزکس کا۔ لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہو چکی ہے سائنس سے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ ایک خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جائے گی۔ آج سائنس نے اس کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے کائنات شروع ہو گئی۔ پھر یہ تصور بھی ہے کہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، پھول جھڑی کی طرح۔ پھول جھڑی آپ کو معلوم ہے ایسے چکر لگاتے ہوئے پھیلتی ہے، اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مزید گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہے۔ آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج ایک اور نئی گیلیکسی دریافت ہو گئی ہے، اتنے ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز، لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے۔ وہ تو حساب کتاب میں آنے والی باتیں نہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا یزید اللہ فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، یا کرتا رہے گا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل بھی ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون۔ ابھی تو نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا، جیسے وہ فنر ہوتا ہے، فنر، وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے، اس کو آپ کھینچتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس طرح کو، یہ پھر وہیں آ جائے گا واپس۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل رہی ہے، جا رہی ہے، ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے گی، اور یہ جو اب سمٹنی شروع ہوگی پھر ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں نقشہ کھینچا گیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم یہ فضاؤں کو اور خلاؤں کو لپیٹ دیں گے، لپیٹ دیں گے۔ دیکھیے آج کا کانسیپٹ اور قرآن کے الفاظ،
جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھیں، جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا، ایک کاغذ پر لکھ کیا پورا ہو گیا، اس کے ساتھ نیا کاغذ چسپاں کر دیا اور اس کو رول کر دیا۔ اب آپ نے دوسرے کو لکھا، وہ پورا ہو گیا، پھر اس کو اور رول کر دیا، تیسرا لگا، وہ رول بنتے تھے، اسکرولز بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ اسکرولز، یہ آسمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھیں کہ اسکرولز کی صورت میں ہوتی تھیں، اس طریقے سے ہم آسمانوں کو لپیٹتے ہیں۔ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہستی اس کائنات کی خالق ہے۔ اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے، یہ ہمارے فہم سے، ہمارے عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے، بیانڈ اور لمٹس۔ اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماء و صفات سے ہوتی ہے۔ شاید آپ میں سے اکثر کو مجھے امید ہے یاد ہو، بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کا علم ہے، اس میں بھی لمیٹیشن ہے۔ اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں تو ایسے حیوانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، تو اللہ کا دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ کیا ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے اسے بھی؟ اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آ کر ٹکرائے وہ؟ کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح اس کا کوانٹیٹیو پہلو، اللہ ہر شے پر قدیر ہے، کتنا قادر ہے ہم کیا تصور کریں گے؟ ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے، تولے ماشے یہی تو لیں گے نا، اس پر ٹنوں تو نہیں تول سکتا، سریا لا کر آپ اس پر تولنا چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے، کتنا بصیر ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہے۔ بس یہ ہے، ایک بڑا پیارا شعر ہے، دور بینان بارگاہ الست جز پہ این برداند کہ ہست ہست۔ یہ بارگاہ الست جو ہے، یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے، الست بربکم قالوا بلی، تو بارگاہ الست اللہ کی بارگاہ، جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں، وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے، لیکن کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے؟ حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ، کیسے اس کے ہاتھ ہیں؟ قرآن میں لفظ آیا ہاتھ، ہم نہیں جانتے۔ دور بینان بارگاہ الست جو پئین برداند کہ ہست، اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں کوئی دیوار ہے، بہت بڑی فصیل ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہوگی اتنی، کوئی 100 فٹ اونچی ہوگی، چلیے جہاں تک نظر آ رہی ہے اتنی لمبائی ہے، اس کے اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ گیا۔ کوئی اندھا شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے دیکھے گا، ٹٹورے گا، ہے بھائی فصیل تو ہے، وہ کتنی اونچی ہے اسے کیا پتہ، وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ ہے کہ دور بینان بارگاہ الست جس پہ ہی نہ بردان کی ہست ہے ضرور۔ یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، سارے نام اچھے نام اسی کے ہیں،
ارید اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، چاہے اللہ کہہ کر پکار لو چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تمام اچھی صفات اسی کے اندر ہے اور بتمام و کمال ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا دیکھنے والا۔ پھر وہ تنہا ہے، تنہا اپنی ذات میں تنہا، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں شریک ہے نہ اختیارات میں شریک ہے، وہ تنہا ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ۔ یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا خلاصہ۔ اب آئیے دوسرا، ایمان بالآخرہ۔ اس اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس میں اس کی تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے۔ اس کی میں تفصیل ذرا بعد میں بیان کروں گا، ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے۔ تخلیق کا کلائمیکس انسان، اس انسان کی یہ زندگی جو ہے، جسے ہم اپنے محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں 60 70 80 برس، کوئی بہت بوڑھا ہو گیا 90 برس 100 برس، کوئی 100 کراس کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی، بس نہیں، یہ انسان مسجود ملائک بنایا گیا، یہ کلائمیکس ہے اللہ کی تخلیق۔ اور ایک خاص بات نوٹ کیجئے، اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے، جو ابھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہے یا انسان کی ذات میں جمع ہے۔ باقی پوری کائنات میں یا کوئی شے ہے تو عالم خلق کی ہے، یا دوسری ہے تو عالم امر کی ہے، دونوں چیزیں جمع ہیں اللہ کی ذات میں اور انسان کی ذات میں۔ اسی لیے حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اب اس سے اونچا مقام کیا ہوگا؟ کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس 40 50 60 70 80 برس؟ اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گزر گیا، ابھی ہوش ہی نہیں، شعور ہی نہیں، بعد میں بھی 80 کے بعد ہو 70 کے بعد ہو تو انسان کے جو ہے حواس ٹھیک نہیں رہتے، داتا ختم ہو جاتی، لیکن اللہ یعلم ما فی علم الشیء، علم ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، قرآن کیا بتاتا ہے؟ یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے، صد افسوس، کہ آج بالکل ذہنوں سے خارج ہے۔ انسان کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ علامہ اقبال جو کہتے ہیں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی۔ کیا یہ ایسے ہی بڑھ ہانک دی ہے انہوں نے؟ نہیں، یہ قرآن کا مطالعہ ہے۔ 5 زندگیاں ہیں انسان کی، جن میں سے 2 ان میں سے ڈورمنٹ ہیں، سوتے ہوئے گزری ہیں، اور 3 ایکٹیو ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا، صرف روحیں تھی، جسم نہیں تھا، اور یہی عالم امر ہے اصل میں۔ روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، امر۔ اس کے بعد اسی امر کے دوران، اسی روحانی زندگی کے دوران عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی۔ ساری ارواح، آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح موجود تھی، میری، میرے والد کی، میرے دادا کی، پردادا کی، سگڑ دادا کی، آدم تک،
اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور پڑ پوتے کی اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں اس تک تمام انسانوں کی ارواح. الارواح جنود مجندد حدیث میں الفاظ ہیں، لشکروں کے لشکر، تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی، لیکن جسم کسی کا نہیں تھا. ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، مالک، آقا، حاکم، پروردگار؟ سب یقیناً ہے اللہ، تو ہی ہمارا حاکم ہے، پروردگار ہے، عالم. پہلی زندگی یہ ہے. اس کے بعد سلا دیا گیا. نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھیے. موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. چنانچہ جو دعا مسنون ہے، جب صبح آپ اٹھیں تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے، اگر آپ کو یاد ہو حضور کی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مردہ کر دیا تھا. نہیں مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کا شعور ہی نہیں. تو یہ در ہے. اور موت جو اب آنے والی ہے، موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے. مردہ پڑا ہے، زندگی تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا معدوم ہو گیا؟ معدوم ہے، موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے موت. ہم تو انتقال کہتے ہیں نا. بھائی آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو گئے. عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرہ. تو پہلی زندگی عالم ارواح میں، جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھے. پھر سلا دیا گیا، یہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ موت کی کیفیت یا نیند کی کیفیت ہے. پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں، رحم مادر میں جب حیولہ بنا ہے اور 120 دن کا جنین ہو گیا، ایمبریو ہو گیا، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے. یہ حدیث ہے حضور کی اور متفق علیہ روایت ہے. بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے. مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز بظاہر اس مادی کیفیات اور مادی قوانین اور ضوابط کے تحت نہیں آتی، ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے، یہ عالم اور ہے. روح اس مادی عالم کی شے نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحم مادر میں 40 دن وہ جو ایمبریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے. یہ اس کی تیسری زندگی شروع ہو گئی ہے. یہ جس کی زندگی ہے روح جمع جسم، یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. روح جمع جسم. اور زندگی کون سی ہو گئی ہے؟ تیسری، عالم ارواح کی. پھر وہ کولڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیے گئے، ڈمپ کر دیے گئے. پھر یہ دنیا کی زندگی 70-80 جو برس آنے ہیں. پھر موت آئی. چوتھی زندگی شروع ہو گئی، عالم برزخ. وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے. اس کو تو سب مانتے ہیں. عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے. لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے. اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں، حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے. حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں. پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہیں، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے.
کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر۔ بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے۔ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا اس میں سے۔ یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدأ و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنایا گیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موتیں تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ۔ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے، ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرہ کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری ہے۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کے لیے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہیں بہت ہیں، کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر رکھی ہے۔ سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد ارسطو، ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد، ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس فلاطینوس ان کے شاگرد۔ لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خوانی حکمت یونانیہ، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق؟ چند خوانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں،
کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہیں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت۔ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حکمہ یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں۔ میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت ہو۔ وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ۔ دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے، اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون۔ اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خنک نور۔ یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوئی ہے۔ حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے۔ اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ۔ ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور۔ یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور۔ اس نور سے ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ۔ ایک اور امر کن، اور اس سے ایک بگ بینگ پیدا ہوا، یہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، یہ سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا۔ یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے نا، تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے ان کا، یہ عالم امر سے ہے۔ امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے۔ رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا، اٹس خلق۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی ارواح انسان کی،
اس سے بنے فرشتے۔ اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے، وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور الروح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی، یہ بھی نوری وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی، لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے۔ بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا حضور نے، یہ نوٹ کر دیجئے، کبھی پڑھیے حقیقت وحی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی۔ وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی۔ یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی شے، روح کا مسکن ہے، وہاں روح ہے، روح محمدی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست۔ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اب اس کے بعد جب مرحلہ دوم شروع ہوا بگ بینگ سے، آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ذرات، ایٹم سے بھی 1000 گنا چھوٹا، فوٹونز، ان سے چھوٹی کسی چیز کا تصور نہیں ہے، انتہائی گرم جو دھماکہ ہوا بگ بینگ، ٹریلینز ڈگریز فارنہائٹ اس کا ٹیمپریچر تھا، آج سائنس بتا رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آج انسان ایک تجربہ کرنے چلا ہے جس کے لیے ایک بڑی لمبی سرنگ کھودی گئی ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غالباً 26 کلومیٹر لانگ۔ اس میں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے۔ سائنس تو اسی بات کو مانتی ہے جسے آپ ویریفائی کر سکیں ایکسپیریمنٹ سے۔ آپ کہتے ہیں پانی جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر بنا، ہائیڈرولسس کر کے دیکھ لیں، بن گیا، آ گئی آپ کے پاس، آکسیجن بھی آ گئی، ہائیڈروجن بھی آ گئی۔ تو یہ تو ویریفائبل ہوتا ہے۔ آج کو یہ تجربہ جو ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کس قدر اس کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہو گئے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی کچھ صبح رکاوٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ کر لیں گے، انسان پہنچا ہوا یہاں تک۔ اتنے گرم تھے وہ، ٹریلینز آف ڈگریز آف فارنہائٹ، اور دوڑ رہے تھے اتنی تیزی سے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے۔ انہی ذرات کے پھٹنے سے پھر گیلیکسیز بنی، یہ کدھر گئے ہیں کدھر گئے، کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے۔ جیسے آگ کا بھی پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی، آگ کی کئی جو ہے، قرآن مجید میں ایک آگ کا تذکرہ ذی ثلاث شعب، جہنم جو ہے جو آگ ہوگی وہ 3 شعبوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ گیلیکسیز بنی ہے۔ ان گیلیکسیز سے پھر کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے فوٹونز سے نیوٹرونز، پروٹونز، الیکٹرونز بنے، ایٹم بن گیا، ایٹم کے جمع ہونے سے ایک خاص ترتیب سے مالیکیول بن گیا، مالیکیول اور کمپلیکس ہوتے چلے گئے، اور خاص طور پر جو کاربن کا ایک ہے جو اس کا مین بن گیا، تو پھر یہ ان آرگینک سے آرگینک بن گئے۔ یہ ایک طرف ارتقاء ہو رہا ہے یا تنزل ہو رہا ہے، جو بھی آپ اسے کہیں۔ دوسری طرف یہ جو پھٹا ہے سارا معاملہ، اس سے جو کرے وجود میں آ گئے، سٹارز، اور دوسرے یہ جو بھی اس کے گرد سیارے گھوم رہے، پھر یہ سیارے کو ٹھنڈے ہوئے۔ یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین، سورج کے گرد گھومتا ہے، ستارہ سورج ہے، ٹھنڈا ہوا ہے، پھر اس پر بارش ہوئی ہے بے تحاشا۔ اور میرا گمان یہی ہے کہ ٹھنڈے ہونے سے اس زمین کے اندر سے جو بخارات نکلے ہیں، وہ گیسز، انہوں نے ہی جا کر فضا کے اندر پھر وہ پانی بنا ہے، پانی برسا ہے 1000 سال تک۔ اور چونکہ یہ سکڑا ہے، اس لیے اس کے اندر کہیں اونچائی ہو گئی کہیں نیچائی ہو گئی، جو اونچے ہو گئے پہاڑ ہو گئے، جو نیچے تھے وہاں وہ بارش کا پانی جمع ہوا، وہ اوشنز بن گئے، سمندر بن گئے۔ اور جہاں یہ سمندر کے ساحل پر مٹی اور پانی کا
انٹریکشن ہوتا ہے، خاص طور پر آپ کو معلوم ہے مد و جزر میں ابھی موج ہٹ گئی پھر آ گئی، پھر ہٹ گئی پھر آ گئی، یہ کھیل ہے۔ اس سے جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حیات عرضی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس حیات عرضی کا پھر کلائمیکس انسان ہے۔ اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے، لیکن اس کے بعد جو اس میں روح لا کر شامل کی گئی ہے، اس نے اس کا مقام کچھ اور ہی کر دیا ہے۔ درمیان میں جو یہ حرارت والا دور تھا، جنات پیدا کیے گئے آگ سے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہیں مارج من نار کہا گیا ہے رحمان سورہ رحمان میں۔ یہ درمیان میں جو دور آیا تھا مجھے اسی کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ جنات پیدا کیے گئے، جنات نوٹ کیجئے اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں۔ لطیف تر شے ہے آگ، اور مٹی جو ہے وہ تو کثیف شے ہے، انرٹ۔ آگ کے اندر جو حرکت اور حرارت ہے، یہی وجہ ہے کہ ٹھیک کہا تھا ابلیس لعین نے، انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا تھا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، ہاؤ کم، میں کیسے سجا کروں اس کو؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے نگاہ، اس کے علم میں روح محمدی نہیں تھی، روح آدم نہیں تھی، جسد آدم تھا، جسد حیوانی تھا۔ جسد حیوانی کے اعتبار سے ہم یقیناً نیچے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ روحانی جب پیدا کیا گیا یہ سب سے اونچا مقام تھا، احسن۔ پھر اس روح کو لا کر جہاں ڈالا گیا ہے، وہ جو رحم مادر میں بچہ ہے، جس سے زیادہ ضعیف کوئی اور شے نہیں ہوتی دنیا میں۔ ہر حیوان کا بچہ کہیں زیادہ ہمارے بچے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بکری ابھی اگر اس کے بچہ، اس کی ولادت ہوئی ہے، تھوڑی دیر وہ بچہ جو ہے ادھر ادھر کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر ٹانگیں ادھر تھوڑی دیر اس کی کانپتی ہے، پھر وہ چل دیتا ہے۔ ہر اعتبار سے مکمل، اس کے اندر تکمیل کون سی ہو رہی ہے؟ پورا جسمانی نظام مکمل ہے، پورا مسکولر نظام مکمل ہے، تھوڑی سی دیر میں اٹھ کے چل پڑتا ہے وہ۔ اسی طرح بچے اور، تو یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نچلے والوں میں سب سے نیچے کر دیا۔ اول تو یہ کہ چونکہ مادہ تخلیق مٹی ہے تو نیچے ہو گیا خود بخود، اور ضعیفی کے اعتبار سے تو یہ سب سے نیچے چلا گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو نیک عمل کریں اور ایمان لائیں، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہی بلند مقام اپنا وہ حاصل کر لیں گے، دوبارہ وہیں پہنچ جائیں گے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یہ ہے معاملہ انسان جنات۔ اب یہ جو انسان پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کا یہ بدن حیوانی جسم یہ عالم خلق سے ہے، اس کی روح عالم امر سے ہے۔ یہ دو عالم جمع ہو گئے، جبکہ اللہ کے ہاتھ میں الا لہ الخلق والامر، دیکھو خلق اور امر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں، الا لہ الخلق والامر۔ باقی فرشتے صرف عالم امر کی شے ہے، جنات صرف عالم خلق کی شے ہے، باقی یہ پوری کائنات صرف عالم خلق کی شے ہے۔ انسان میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہے۔ اب ہمیں آگے آنا ہے، یہ جو ہم نے ابھی سمجھا کہ انسان کی یہ زندگی جو ہے امتحانی زندگی ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن، محاسبہ ہوگا۔ اب یہاں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ امتحان ہوتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر۔ ایک سال تک آپ کو پڑھایا کہ اب امتحان دیجئے، کامیاب ہوں گے تو اگلے سال میں جائیں گے، ورنہ اسی میں پڑے رہیں گے۔
کبھی یہ کچھ چیز دے کر بھی آزماتے ہیں. آپ اپنے بچے کو کبھی 100 کا نوٹ دے کر دیکھیے کیا کرتا ہے وہ. اس سے آپ کو اس کے رجحانات کا اندازہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ دوڑ کر جائے کتابوں کی دکان پر، کوئی رسالے کو کتابیں لے کر آئے. ہو سکتا ہے دوڑ جائے کوئی جو کھلونے لے آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے آئے. تو امتحان، اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ امتحان کن چیزوں میں ہے؟ دیکھیے اس دنیا میں خیر و شر کے درمیان ایک کشاکش، ایک تصادم جاری ہے. ستیزہ کاٹ رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، ازل سے تا امروز. اور یہ رہنا جاری ہے، قیامت تک رہنا ہے. ستیزہ کاٹ رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. یہ جو کشاکش ہے اس کو ذرا نوٹ کیجئے. ایک چوسر، میرے اندر آپ کے اندر خیر کی طاقت بھی ہے اور شر کی بھی ہے. میرا حیوانی وجود مجھے زمین کی طرف کھینچتا ہے، نیچے لے جانا چاہتا ہے. زمینی خواہشات، زمینی آرزوئیں، اس دنیا کے بارے میں امنگیں، دولت زیادہ ہو جائے، فلاں چیز زیادہ ہو جائے، کھاؤں اعلیٰ سے اعلیٰ، چٹخارے لوں، کئی ڈشز کے اوپر میرا جو ہے وہ ڈنر اور لنچ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ میرا نفس امارہ ہے جو مجھے کھینچ رہا ہے. یہ جو حیوانی ہمارے تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ اندھے بہرے ہیں. انہیں تو اپنی سینشول گریٹیفیکیشن چاہیے، تسکین چاہیے، بس. انہیں اس سے غرض نہیں کہ حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، کوئی غرض نہیں. یہ ہمارے اندر کا نفس ہے جس کو قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس جو ہے یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہی ہے. اس کے برعکس ہمارے اندر روح ہے، وہ ہمیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اللہ کی طرف. عربی کا ایک قول ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ جسد ہمارا کہاں سے آیا؟ زمین سے. نمبر 2، اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ اسی زمین سے. گندم ہو، چاول ہو، جو ہو، کچھ ہو. یا آپ نے بکری کا گوشت کھایا ہے تو بکری نے گھاس پات جو کھایا وہ کہاں کا ہے؟ اور نمبر 3، یہ ہمیں نیچے ہی گھسیٹتی ہے، زمین کی طرف. روح کہاں سے آئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا اس روح کی توجہ کدھر ہے؟ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن. وہ اللہ کی طرف قرب چاہتی ہے. معنوی طور پر قرب حاصل ہے، عملاً قرب چاہتی ہے. یہ کشاکش ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے اس روح کی غذا کہاں سے آئی ہے. اس روح کی غذا اللہ کا کلام ہے. یہ ہماری مادی وجود کے لیے مادی غذا، اور یہ روحانی وجود کے لیے روحانی غذا، اور وہ قرآن ہے. البتہ اس کے ساتھ کچھ خارج میں بھی طاقتیں موجود ہیں، شر کی بھی اور خیر کی بھی. خارج میں ابلیس لعین، وہ بڑا جن شیطان جس کو جب اللہ تعالیٰ نے رادہ درگاہ کر دیا تو اس نے ڈٹ کر اعلان کیا کہ اللہ میں ثابت کر دوں گا، مجھے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے میری، میں ثابت کر دوں گا کہ آدم اس قابل نہیں تھا جو تو نے تمہاس کو دیا، اور اس کی میں وہ ذریت کو تباہ کر کے چھوڑوں گا، برباد کر کے چھوڑوں گا، گمراہ کر کے چھوڑوں گا. وَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور دیکھ لو اللہ وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے جو اولاد ہے اس کی اکثریت تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے. یہ چیلنج اس نے ابلیس نے دیا تھا. وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. اس کی ضروریت لشکر شیطانوں کے جنات میں سے یہ غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتے ہمیں. انہو یراکم
من حیث لا ترونہم، وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے ہو، غیر بنائی ہے۔ اور چونکہ لطیف مادہ ہے، لطیف ہے، آگ سے بنا ہے نا، لطیف ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور نے فرمایا شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کرتا ہے، گردش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، ابلیس کے جو چیلے ہو جاتے ہیں انسانوں میں سے، وہ بھی اس کی پارٹی بن جاتے ہیں، حزب الشیطان۔ قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں ذکر ہے۔ اور آج جان لیجئے دنیا میں انسانوں میں شر کی سب سے بڑی قوت، ذہانت، فطانت اس پر ختم ہے، سازش کی صلاحیت اس پر ختم ہے، اور وہ ہے سب سے بڑے ایجنٹ اس وقت ابلیس لعین کے دنیا میں، اور وہ ہے یہودی۔ ان کی طرف جو رسول اللہ نے بھیجے تھے حضرت عیسیٰ، جب ان کے جان کے درپے ہو گئے، قتل کرنے پر تل گئے، یہاں تک کہ اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھوا دیا۔ یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھایا، اور ایک اور شخص جو ہے جس کے بارے میں گمان یہی ہے، اور صحیح ہے یہ گمان، کہ جس شخص نے ان کے حواریین میں سے دھوکہ دے کر گرفتار کروایا تھا، اسی کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی، ولیکن شبہ لہم، اس کے اندر جو ہے شبیہ پیدا کر دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ سولی چڑھنا چاہیے تھا اسے، وہ تو it deserved it۔ لیکن بہرحال وہ چونکہ یہودی طے کر کے اور اپنے بس پڑتے چڑھا دیا انہوں نے سولی پر، اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مغضوب علیہم، ملعون، مردود، یہ قرار پا چکے۔ اور اس کے بعد سے میں نے جیسے کہ کہا نہایت ذہین قوم، قرآن میں ایک جگہ آیا ہے اخترناہ علی علم عندنا، ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر چنا تھا انہیں۔ اور دو جگہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں ہے، 6 رکوع کی پہلی آیت اور 15 رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے، جس قوم کی طرف رسول بھیجا جائے، اگر وہ قوم بحیثیت مجموعی اس کا انکار کر دے اور اس کی جان کے درپے ہو جائے، تو اس پر عذاب آتا رہا ہے، آخری عذاب، ہلاکت والا عذاب، عذاب استیصال، جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی، حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق کیے گئے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب، یہی ان کا انجام ہونا تھا، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ ان کو ابھی اس سزا سے بچا کر، لیکن دنیا میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ان کو مردود اور ملعون اور مغضوب علیہ بنا دیا گیا۔ یہ ہے اس وقت دنیا میں ابلیس کے سب سے بڑے چیلے چانٹے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ان کی صلاحیت مسلم ہے۔ آج کے اس دجالی دور میں زیادہ سے زیادہ سائنسدان بڑے جو ہیں یہودی ہیں، بڑے بڑے دجالی فکر کو جو لوگ لے کے سامنے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ سے اور دین سے اور روحانیت سے انسان کو ہٹا دیا ہے، سب یہودی ہیں۔ لینن یہودی تھا، اسٹالن یہودی تھا، یہ سب یہودی۔ ان کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اب وہ ایول جینیس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ صلاحیت غلط رخ پر جائے گی تو کیا ہوگا، جو کچھ کر رہے ہیں آج۔ بہرحال دوسری طرف خیر کی طاقت ہے، وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ملائکہ بھی ہیں۔ جیسے نہ دیکھے والوں میں داعیان شر ابلیس اور شیاطین جن، اسی طرح نہ دیکھے جانے والوں میں داعی خیر ملائکہ۔ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا ان ثبتوا الذین آمنوا، جاؤ یہ غزوہ بدر جو ہو رہا ہے، اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کر دو، جما دو، قائم کر دو۔ انہوں نے آ کر بدر بھی کی ہے، آئے ہیں غزوہ بدر میں، کوئی شک نہیں کہ فرشتے آئے ہیں۔ اللہ نے وعدہ جو کیا تھا پورا کیا۔ غزوہ احد میں بھی آئے ہیں، اللہ نے وعدہ کر دیا تھا، اپنا پورا کیا ہے۔
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم انہیں اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، لیکن جب تم ڈھیلے پڑے تم نے اور امر کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی، پھر اللہ نے پاسا پلٹ دیا. تو جو نوٹ کیجئے خیر اور شر، میرے اندر بھی ایک بہت بڑا میدان کارزار ہے خیر و شر کا. میرا نفس ہے جو مجھے نیچے کھینچ رہا ہے، زمینی خواہشات، سینشول گریٹیفیکیشنز. ایک میری روح ہے جو مجھے اوپر لے جانا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ مجھے جوڑنا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے. یہ ہے میرے اندر. اور یہاں میں برصغیر تذکرہ عرض کر دوں کہ میں فرائیڈ کا اس معنی میں بہت قائل ہوں. فرائیڈ نے بھی 3 لیولز متعین کیے ہیں انسان کی معنوی شخصیت. دیکھیے ایک شخصیت میری ظاہری ہے، یہ چہرہ ہے، یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس سے ہماری اناٹمی بحث کرے گی. یہ اناٹمی کے بعد جو ہے ہمارے اعضاء کے مختلف کیا وظائف ہیں، کیا کام اس نے کرنا ہے، کیا اس نے کرنا ہے، دل کا کام کیا ہے اور جگر کا یہ فزیولوجی بحث کرے گی. لیکن ہماری معنوی شخصیت ایک اندر ہے، اس سے کون بحث کرتا ہے؟ سائیکالوجی. وہ سائیکالوجی میں حالانکہ انتہائی یوں سمجھیے کہ غلط رخ پر انسان کو لے گیا ہے فرائیڈ، بہت غلط رخ پر، لیکن کم سے کم ایک ایکویٹی آف ویژن جو ہے، معاہدے کی گہرائی، اس کے بارے میں قائل ہوں. اس نے بھی 3 لیول معین کیے انسان میں معنوی طور پر. نیچے کیا ہے؟ اڈ یا لبیڈو، یہ وہ اینیمل انسٹنکٹس ہے جو انسان کو نیچے کھینچتے. اس سے اوپر ایگو، خودی. تیسرا سپر ایگو. سپر ایگو اس نے معین کیا ہے کہ یہ اصل میں ہر معاشرے کے اندر کچھ معیارات ہوتے ہیں، ان معیارات جو ہے وہ ہانٹ کرتے ہیں انسان کو. یہ کام نہیں کرنا، یہ بھائی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لہذا یہ ایک سپر ایگو ہے جو ایگو کے اوپر اثر ڈالتی ہے. پھر ایگو اگر چاہتی ہے تو پھر وہ اپنے پورے وجود حیوانی کو کنٹرول کرتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایوری اپر لیول کنٹرولز، دیر از اے ریسٹرینٹ فرام دی اپر لیول ٹو ایٹ دی لوور لیول. یہ ایگو اڈ اور لبیڈو کو کھینچ کر رکھتی ہے، سپر ایگو اس کو کھینچ کر رکھتی ہے. قرآن کے نزدیک یہ 3 لیولز کیا ہیں؟ لطیفہ نفس وہ ٹھیک ہے، بالکل وہی ہے جو فرائیڈ کہہ رہا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں. لطیفہ نفس، لطیفہ قلب وہ اس سے اوپر ہے، لطیفہ روح سب سے اوپر ہے. یہ 3 روح اوپر مجھے کھینچنا چاہ رہی ہے، اور یہ میرا جسم اور میرا مادی وجود مجھے نیچے کھینچ رہا ہے. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. اسی کشمکش میں ہماری زندگی گزرتی ہے. اور دیکھیے قلب کا معاملہ کیا ہے. یہ جو جسمانی قلب ہے ہمارے اندر، اس کو بھی چین نہیں ہے، ہر وقت حرکت میں ہے، ہر وقت، اور بدل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے. اسی طریقے سے یہ مانوی قلب جو ہے، اس کا بھی کبھی رخ ہو جاتا ہے روح کی طرف تو پورا وجود روحانی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قلب حاکم ہے، مبدأ ارادہ قلب ہے. جب یہ روح کی طرف رخ ہو جائے، آئینہ ہے جیسے کہ آئینہ ادھر ہو گیا تو وہ سارا ریفلیکٹ کرے گا، روح کے جو اثرات ہیں، انوار و برکات، وہ پورے وجود پر چھا جائیں گے. اور اگر قلب کا رخ ہو گیا ہے نفس امارہ کی طرف تو پوری انسانی شخصیت حیوانیت، بلکہ ہو سکتا ہے بربریت، اس کے اوپر اترا ہے. یہ ہے قلب، ادھر یا ادھر. اسی لیے اس سے اوپر جو شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور اس کی مشیت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. جو خوش قسمت ہے اللہ اس کے دل کو، رخ کو موڑ دیتا ہے روح کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف.
ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف. اور جن کے بدقسمت جو ارن کرتے ہیں اپنے لیے اللہ کا عذاب، ان کا وہ قلب کا رخ کر دیا جاتا ہے وہ نفس امارہ کی طرف. اب وہ حیوان، بل ہم اضل، قرآن مجید کہتا ہے حیوان ہی نہیں، ان سے بھی گئے گزرے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو انسان نہیں ہے، حیوان ہے. دل ہے جس سے یہ کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں. حیوانوں کا سب دیکھنا دیکھتے ہیں نا. گاڑی آ رہی ہے، میں نے بھی دیکھ لیا، اپنی جان بچا لی. کتے نے بھی دیکھ لیا، وہ بھی بچ گیا، مجھ سے زیادہ بچنے کی صلاحیت اس میں. تو یہ تو میں برابر ہے. لیکن یہ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. شے کی ظاہر تو کتے کو بھی نظر آ گئی ہے. انسان تو وہ ہے کہ جو اشیاء کی حقیقت کو سمجھے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ہے آپ کی، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی اصل حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ہے. میں صرف ظاہر پر مطمئن نہیں رہنا چاہتا. ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا دے جیسے کہ پھر واقع وہ ہے. یہ اصل میں یہ آنکھ ہے دل کی آنکھ، یہ کان ہے دل کے کان. دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز. بہرحال اب اگلی بات سمجھیے، پھر دوہرا لیجیے. اندر نفس امارہ ہے، انڈیا لیبیڈو ہے، روح ہے، دی سول اور دی اسپرٹ، جو امر عرب ہے، کشاکش ہے ان میں. درمیان میں قلب ہے، جو ادھر ہو جائے تو اس کا بول بالا، ادھر ہو جائے تو اس کا بول بالا. لیکن منبع ارادہ قلب ہے، ارادہ وہاں سے ابھرتا ہے. باہر کیا ہے؟ عزازیل، وہ ابلیس لعین اور اس کے جنات کے شیاطین کے جو جنات کے لشکر ہیں وہ بھی ہیں. دوسری طرف ملائکہ بھی ہیں، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں. دوسری طرف اس کے بھی انسانوں کے اندر مرید ہے، ایجنٹ ہے، چیلے چانٹے ہیں. آج یہود سب سے بڑے ہیں، اور یہود کے اعلی کار واسپ ہیں، دی وائسڈ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. برطانیہ اور یو ایس اے سب سے بڑے چیلے چانٹے اعلی کار ہیں یہودیوں. چنانچہ برطانیہ نے انہیں فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دی ہے 1917 میں بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے، اور امریکہ نے انہیں ریاست بنا کر دے دی ہے 1948 میں یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے. لیکن دوسری طرف انبیاء کے پیروکار بھی ہیں، جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں. یہ مرئی ہے، جیسے یہودی نظر آ رہے ہیں مرئی ہے جو شیطان کا لشکر ہے، ایسے ہی انبیاء کے پیروکار، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، نصیحت کرنے والے، خیر کی طرف بلانے والے موجود ہیں. اب ایک بات، یہ داعیان شر یا داعیان خیر جو خارج میں ہیں، ان میں سے کسی کو انسان پر اختیار حاصل نہیں ہے. وہ دعوت دے سکتے ہیں، وہ بہلا پھسلا کر، سمجھا کر، اچھے داعی ہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے، تلقین کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے. جو برائی کی طرف بلانے والے ہیں وہ تحریض سے، ترغیب سے دنیا کو مزین کر کے دکھا دیں گے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، سورہ ہجر میں ہے، میں پوری زمین ان کے لیے مزین کر دوں گا. یہ اسی زمین کی دنیا اور دنیا کی زندگی ہی کے عاشق بن جائیں گے. اسی لیے کہا سورہ کہف کے اندر، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، حسن، خوبی، یہ زیورات ہیں زمین کے. انسان اسی کے حسن کا مطالعہ ہو کر رہ گیا، ہمیں بھول گیا. یہ سب ہم نے کیوں کیا تھا؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. امتحان تو یہی تھا، ہماری طرف آتا ہے یا دنیا کی طرف جاتا ہے. یہ اصل میں وہ امتحان ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا
کسی ابلیس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی غلط راستے پر لے جائے۔ وہ آپ کے سامنے دنیا کے خوشنما بنا دے گا، بدی کو خوشنما بنا کر پیش کرے گا، نیکی کی شکل دے دے گا، اس کے لیے بڑے اچھے الفاظ استعمال کر دے گا۔ جو یونائٹڈ نیشنز اسمبلی نے طے کر دیا ہے کہ پروسٹیٹیوشن کو پروسٹیٹیوشن نہ کہو، سیکس ورکرز کہو۔ بس یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہومو سیکشولیٹی کو بالکل یہ نہ سمجھو کہ ان نیچرل بات ہے، نیچرل انکلینیشن۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جنرل اسمبلی کر رہی ہے۔ اس لیے اس وقت وہ یہود کے شکنجے میں ہے، فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء بھی کسی کو زبردستی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے، نہ کوئی اور داعی خیر، کوئی اور بھلائی کی طرف بلانے والا کوئی نہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ بشیر۔ یہ اصطلاح ذرا نوٹ کر لیجیے، اب کار نبوت کے ضمن کی اصطلاحات ہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ یہ دو الفاظ سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ دیکھو غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم کا راستہ ہے، جہنم میں گزرو گے، خبردار کر دیا ہم نے۔ فقط انذرتکم، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ غلط راستے پر جاؤ گے جہنم ہے، اچھے راستے پر جاؤ گے جنت ہے، بشارت اس کی ہے۔ اور جو کوئی اچھے راستے پر آئے اسے تھپکی دینا، بشارت دینا، دل جوئی کرنا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرشتے کہتے ہیں اہل ایمان سے، گھبراؤ نہیں، تکلیفوں میں سے بھی مت گھبراؤ، آزمائی سے نہ گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشپنا ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ تو چاہے داعیان خیر ہوں چاہے داعیان شر ہوں، کسی کو کوئی اختیار کسی انسان پر حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا تم نے مہلت مانگی ہے، میں دے رہا ہوں، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہیں اختیار کوئی نہیں ہوگا۔ تم بہلاؤ، دھوکہ دو، سبز باغ دکھاؤ، جس طرح چاہو، جو چاہو زور لگا لو اپنا، لیکن تمہیں اختیار نہیں ہوگا۔ جو آئے گا اپنے اختیار سے آئے گا، اس کا اپنا قلب ہوگا، پھر وہ جدھر وہ روح موڑ دے اس کو۔ اگر وہ قلب جو ہے وہ ہو گیا روح کی طرف تو نجات ہو گئی، اور اگر ہو گیا نفس امارہ کی طرف تو بیڑا غرق ہو گیا۔ یہی معاملہ میں نے کہا نا کہ جو داعیان خیر ہیں، یہاں تک کہ سب سے بڑے داعی خیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی کہہ دیا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ اللہ کی بات ہے، وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ واقعہ یہ کہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حضور کے چچا ابو طالب کی ہے۔ ابو طالب حضور کے بھی محسن تھے، ہم سب کے محسن ہیں۔ جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا حضور کو اپنی پناہ میں رکھا، جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک قریش کو آپ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ تو ان فائٹنگ ہو جائے گی، قریش آپس میں لڑ پڑیں گے۔ A house divided amongst itself cannot stand۔ یہ ان کے انتقال کے بعد ہوا ہے، جب اقدام کیا گیا، طے کیا گیا کہ اب ان کو قتل کر دو، اب کوئی خطرہ نہیں۔ جس پر آپ طائف گئے ہیں کہ شاید طائف میں کوئی بڑا سردار جو ہے میری بات مان لے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں۔ لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہوئی وہاں پر جو ہوئی، لیکن اس کے بارے میں معلوم ہے کس قدر حضور کے دل میں تمنا اور آرزو ہوگی، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ساری طبیعت کس لیے مانی، کتنی حضور کو خواہش ہوگی کہ ابو طالب کلمہ شہادت پڑھے بغیر دنیا سے نہ جائیں، یہاں تک کہ آخری وقت کہہ رہے ہیں، ان کے نزا کا عالم ہے، چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے کلمہ تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں۔ لیکن بس وہ عرب ایک مزاج خاص، اس میں جو ایک اپنا ایک زوم ہوتا ہے، اپنی عزت نفس کا۔ بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں اس وقت یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھنا چاہتا،
عرب کی عورتیں یہ نہ کہیں کہ وہ طالب موت کے ڈر سے اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ بہرحال کہنے کی بات کیا تھی، نبی کیا ہوتے ہیں؟ بشیر، نذیر، داعی اللہ۔ اپنی جگہ پر روشنی کا مینارہ، سراجا منیرا، معلم، مربی، مزکی، یہ ساری کیفیات جو ہے انبیاء کے ساتھ ہیں۔ اور نبیوں کے نقش قدم پر چل کر جو لوگ خدمت خلق کریں، لوگوں کو صحیح راستے پر لائیں، ان کے لیے بھی یہی الفاظ ہوں گے۔ تمام سابقہ انبیاء کے لیے بھی یہی الفاظ تھے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، بشیر، نذیر۔ اچھا، اس میں ایک اور اصطلاح آ گئی، اس انذار، تبشیر، تبلیغ، تعلیم، نصیحت، اس کے نتیجے میں جو بات قائم ہوگی اس کے لیے ایک لفظ ہے شاہد۔ شاہدن علیکم، علی آتا ہے عربی زبان میں مخالفت کے لیے، شاہدن علیکم تمہارے خلاف گواہ۔ یہ سب سے پہلے یہ اصطلاح، یہ باقی اصطلاحات تو بعد میں آئی ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ احزاب میں سب کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لیکن سب سے پہلے سورہ مزمل میں لفظ آ گیا، مزمل بہت شروع کی صورت ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا۔ ہم نے دیکھو بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول جو تم پر گواہ بن کر آیا تمہارے خلاف۔ یہ خلاف کا لفظ کیوں آیا یہاں پر نوٹ کیجئے۔ شہید کے معنی ہے گواہ، بلکہ لفظی معنی اصل میں کیا ہے؟ جو شخص موجود ہو، شاہد، غائب، شاہد، شاہد و غائب، شاہد۔ لیکن اس کے پھر دو معنی اس میں اضافی طور پر پیدا ہوئے، جو کسی موقع پر موجود ہوگا وہی صحیح گواہ بھی ہے، تو شاہد گواہ بھی ہے۔ جو کوئی موقع پر ہوگا وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، ورنہ آپ کا چاہے گہرا ہی دوست ہے، وہ آپ وہ ہے ہی نہیں تو کیا مدد کرے گا، تو اس سے مددگار بھی ہو گیا۔ لکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے آپ کی مدد کے لیے۔ اب شہادت گواہی کے معنی میں آتا ہے تو اس کے دو رخ ہیں۔ ہر مقدمے میں ایک مدعی ہے، ایک مدعا علیہ ہے۔ اگر آپ کی گواہی مدعی کے حق میں جا رہی ہے تو اس کے لیے لام آئے گا، شہدہ لہو، اس کے حق میں گواہی دی۔ اور اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو شہدہ علیہ۔ یہ لام اور علا کا جو فرق ہے اس کو اچھی طرح ایک اور حدیث کے حوالے سے یاد کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ اسے اپنے حق میں حجت بنانا ہے تو اس کے اوپر عمل کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اسے اپنا امام بناؤ، اس کی پیروی کرو، تب یہ تمہارے حق میں گواہی دے۔ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ پر غور کرتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، میری تبلیغ کرتا تھا، اے اللہ اس نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا تعلیم و تعلم قرآن کے لیے، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، تو لہو یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی بنے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اگر آپ نے راتوں کو وقت جاگ کر قرآن مجید کو پڑھا ہے اور دن میں آپ نے روزے رکھے ہیں، حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا منعتہ الطعام بالنہار، اے اللہ تیرے اس بندے کو میں نے روکے رکھا کھانے سے، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت قبول فرما اس کے حق میں۔ ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فیشفعان، حضور نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔
تو القرآن حجت لک او علیک، اسی طرح علی جب ہے، یہ اصل میں قرآن مجید کی اہم اصطلاح تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہمارا آج کا آخری موضوع ہے۔ کار رسالت کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے شہادت علی الناس۔ وہ کیوں ہے؟ دیکھیے، ایک محاسبہ جو آخرت میں ہونا ہے، اگر کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، تب بھی محاسبہ تو ہونا تھا۔ کیوں؟ ہم نے تمہیں سمع و بصر دیا تھا کہ نہیں؟ عقل دی تھی کہ نہیں؟ تمہارے نفس کے اندر بھی نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کی تھی کہ نہیں؟ ان باتوں پر تو حساب دو۔ تم ہم سے عہد کر کے گئے تھے کہ نہیں؟ الستو بربکم قالوا بلی۔ جس شخص کے پاس کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، کسی رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، اس کا محاسبہ ہوگا توحید اور عام نیکی اور بدی کے اعتبار سے، بس۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے یہ محاسبہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اسے تو نبی کا پیغام ہی نہیں پہنچا، نبی کی دعوت ہی نہیں پہنچی۔ عام آدمی سے محاسبے کی بنیادیں: نمبر 1، لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سماعت دی، بصارت دی، اس سے آگے بڑھ کر عقل دی، فؤاد دیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں محاسبہ ہوگا۔ پھر تمہارے اندر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو ہمارا نفس ہے، سب سے نچلا جو ہے حصہ، یہ بھی انسانی نفس جو ہے وہ عام حیوانی نفس کی طرح نہیں ہے۔ انسانی نفس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور پیدا کر دیا گیا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے بنیادی طور پر کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ یہ بیسک مورالٹی ہے۔ اس لیے قرآن نیکیوں کو کہتا ہے معروف، جو لوگوں کے نزدیک پہچان والی شے ہے، پہچان میں آتی ہے، اچھی شے ہے۔ اور منکر وہ جس سے کہ انسان کی طبیعت ابا کرے، نفرت کرے، وہ منکر ہے، اس لیے کہ فطرت انسان میں موجود ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر تمہارے اندر ہماری وہ روح تھی موجود، اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، خوابیدہ ہے۔ اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ربانی کی بارش اس پر ہوتی ہے، جب غذا ملتی ہے روح کو کلام ربانی کی، تو پھر اس کے اندر کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر محاسبہ آخرت ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتمام کیا ہے، تکمیل کی ہے، اتمام حجت کیا ہے، قطع عذر کیا ہے شہادت کے ذریعے سے۔ وہ کیا ہے؟ نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ، کتابوں کے بھیجنے کا سلسلہ، وحی کے بھیجنے کا سلسلہ۔ نبی خیر کی دعوت دیتے رہیں گے، بدی سے روکتے رہیں گے، خیر کو اجاگر کریں گے، بدی کی بھی پہچان اور بڑھا دیں گے تمہارے اندر۔ یہ کام گویا کہ امتحان آسان ہو گیا، یہ میڈ ایزی والی سیریز سمجھیے۔ نہ آتی نبوت تب بھی امتحان تھا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان، بہت انسان ایسے دنیا میں رہے ہوں جن کے پاس کسی نبی اور کسی رسول کا پیغام پہنچا ہی نہ ہو، تو ان کا بھی محاسبہ تو ہوگا۔ وہ جو انہیں سمع و بصر کی صلاحیت دی، عقل و خرد کی صلاحیت دی، نیکی بدی کی پہچان دی، روح کے اندر اپنی معرفت رکھی، روح کے اندر اپنی محبت رکھی، ان 5 چیزوں کی بنیاد پر ایوری ہیومن بینگ از ریسپانسبل اکاؤنٹیبل آن دی ڈے آف ججمنٹ۔ لیکن جب نبی آ گئے، ان کے اندر مکمل انسانیت کی ایک سیرت اور صورت بھی نظر آ گئی، اس اخلاق کا پیکر، اس سیرت و کردار کا مجسمہ بھی سب سامنے آ گیا، وحی کی دعوت بھی سامنے آ گئی۔ اس نے جو ہے روح کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی، دبی ہوئی تھی، انہیں اجاگر کیا۔ اس سے گویا کہ اب 2 کام ہو گئے، یہاں حق کو پہچاننا آسان، حق پر چلنا آسان، لیکن آخرت میں یہی نبی کھڑے ہوں گے، رسول کھڑے ہوں گے، گواہی دیں گے، اے اللہ ہم نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ Now they are responsible.
دے آر اکاؤنٹیبل. یہ جواب دہ ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پیغام پہنچا ہی نہیں. دیکھیے اس بات کو سمجھیے. اگر کسی ایسی شے پر مواخذہ کیا جائے جس کے ان تک بات پہنچی نہیں ہو تو وہ تو حجت ہو جائے گی لوگوں کے پاس. اللہ کیسے ہمیں تو یہ بات پہنچائی نہیں گئی, ہاؤ کم, آج ہم سے جواب طلبی کیسے ہو رہی ہے. بلکہ اس میں آگے بڑھ کر میں بات بتا رہا ہوں. دیکھیے حضور کا جو آخری خطبہ تھا, خطبہ حجۃ الوداع, اس کے اختتام پر آپ نے اپنی دعوت کے جو اہم نکات تھے ان کو خوب کھول کھول کر دوبارہ آخری مرتبہ بیان کیا. اور مجمع تھا 1.25 لاکھ کا. جسٹ امیجن, اس وقت آج سے 1400 برس پہلے 1.25 لاکھ. اور حضور ایک ایک لفظ 3 مرتبہ بول رہے تھے. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں, اس سے آگے لوگ کھڑے, تو آپ نے ادھر رخ کر کے کہا, اس نے آگے بولا, اس نے اس سے آگے بولا, تو 1 لاکھ تک پہنچایا. اس طریقے سے 3 دفعہ. پھر سامنے آپ نے رخ کر کے وہی بات کہی, پھر بائیں طرف رخ کر کے وہی بات کہی. جب آپ کا خطبہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک سوال کیا, الا هل بلغت, لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں صحابہ نے 4 باتیں کہی. عام طور پر صحابہ کا جو انداز ہوتا تھا, حضور جب پوچھتے تھے کوئی سوال تو عام طور پر کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم. یہ جو چلبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں, کبھی جو اساتذہ کے اوپر بھی اپنا روب گانٹنا چاہتے ہیں, تو وہ تو جھٹ بولیں گے اپنی, تاکہ ذہانت کا ثبوت ہو جائے. لیکن حضور کے وہ شاگرد بہت مؤدب لوگ تھے, اللہ و رسولہ عالم. پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے تو پھر جیسی بات بھی ذہن میں آئی کہہ دیتے تھے. آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس, کون ہے تمہارے خیال میں مفلس کون ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. آپ نے پھر دوبارہ پوچھا, پھر بتایا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. مفلس تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہیں, دینار نہیں. پھر آپ نے اپنی بات بتائی, وہ میں اس وقت نہیں بیان کر رہا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم. یہاں وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ حضور یہ کیوں پوچھ رہے. ایک رسپانسبلٹی تھی جو آئی تھی, جس کو سورہ مزمل میں کہا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. وہ کندھوں پر آیا تھا, جس کے لیے تنبیہ بھی آ گئی سورہ مائدہ میں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے, اور اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہم پڑھتے ہیں جن میں بظاہر حضور سے کچھ اظہار ناراضگی اللہ نے کیا ہے, اظہار خفگی کیا ہے, یا کسی چیز پر روکا ہے, ٹوکا. میں زیادہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا, حالانکہ الفاظ بڑے سخت ہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہو اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے. کتنی سخت بات ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. ایک پیر صاحب ہیں ملتان کے, انہوں نے تو مجھے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ آپ جب یہ آیتیں پڑھا کریں ترجمہ نہ کیا کریں. میں حیران ہوا کہ قرآن مجید کی آیات ہے, جب ہمیں پڑھنے کے حکم ہے ہم تو اس میں سے کسی چیز کو نہیں, آیات پڑھ دیا کریں, ترجمہ نہ کیا کرتے, اس لیے کہ اس میں حضور کی توہین آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آدمی ادب سے بات کر سکے, لیکن ہمیں یہ قرآن مجید جیسا کہ حضور نے پہنچا دیا ہمیں, تو ہم اس میں سے کوئی کمی بیشی کرنے والے کون ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے تھے, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت حضور کے پاس سرداران قریش کی ایک جماعت جمع تھی, گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ بیچارے نابینا, انہیں کیا پتہ کون لوگ جمع, یہ بار بار دخل دے رہے ہیں, حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. حضور کو ناگوار گزرا, آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے. عبس وتولی, اس نے تیوری چڑھا لی, ماتھے پر بل پڑ گئے. ان جاءہ الاعمی, اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ, تمہیں کیا پتہ شاید کہ وہ تزکیہ اختیار کرتا.
اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا اسے نصیحت مل جاتی آپ کی گفتگو سے اور وہ نصیحت اسے مفید ہوتی۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی، جو استغنا کرتے ہیں، ابا کرتے ہیں، پیٹھ موڑتے ہیں، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ وما علیک اللہ یزکیٰ، اگر وہ نہیں تزکیہ اختیار کر رہے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وما من جا کے یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، اور جو آیا ہے چل کر وہ تو چاہتا تزکیہ حاصل کرنا، ان کی طرف سے آپ عدم توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں پہنچا دیا کہ نہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب یہ جو بوجھ تھا اس کی ذمہ داری کا حضور کو معاملہ معلوم تھا، اس لیے کہ سورہ اعراف میں یہ آیت آ چکی تھی، نوٹ کیجئے، آیت نمبر 6 ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے یہ جو کیا کیوں؟ الا هل بلغت انا نشهد انك بلغت رسالتا واديت الامانه وكشفت الغمه ونصحت الامه۔ 4 بات، حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن آپ کے پاس امانت تھا، ہمارے لیے اللہ نے بھیجا تھا نا، آپ کے ذمہ تھا ہمیں پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہیوں کے بادل چھانٹ دیے۔ 3 مرتبہ سوال کیا آپ نے، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ پھر نگاہ اٹھائیے آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر امت پر جب ایک کلیکٹیو قسم کی وہاں پر رسپانسبلٹی آئے گی، ایک تو ہے ہر شخص کا انفرادی حساب، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، پہلے ایک اجتماعی فیصلہ بھی ہوگا۔ اس وقت جو ہے وہ ہر اس امت کا جو رسول ہے وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرے گا، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر رسپانسبل۔ یہ ہے وہ معاملہ جو قیامت میں ہوگا، اور سورہ نساء کی 41ویں آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور روایت آتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں گا، آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن۔ فرمایا نہیں، مجھے کچھ کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تعمیل امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی قرأت شروع کی۔ جب اس 41ویں آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اب وہ تو اپنی گردن نیچے کیے پڑھ رہے تھے قرآن، حضور کا چہرہ مبارک پہ تو نگاہ نہیں تھی۔ اب جب آپ نے کہا حسبک حسبک تو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کس بات کے تھے آنسو؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس دن کیا ہوگا، کیسے بیتے گی، جس دن ہر امت پر ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف۔ یہ گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس، اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ رسول کہے گا میں نے پہنچا دیا تھا، یہ جانے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، قوم تو اپنی تھی نا آخر، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہے شہادت حق، یہ ہے در حق۔ اس کے بعد اب کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا انسان کے پاس۔ چنانچہ سورہ نساء میں اس مسئلے کو، اس معاملے کو اور کھول کر بیان کر دیا۔ ایک ہی آیت میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، اور ان کا نام لینے کے بعد فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، ان رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور منذر بنا کر، وہی دونوں اصطلاحات،
وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اب دیکھیں لام اور علی یہاں بھی آ گیا، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں کوئی عذر کوئی دلیل اللہ کے مقابلے میں. علی اللہ للناس، اے اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں، اے اللہ ہمارے تک تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں، تو اب کس چیز کا مواخذہ؟ تو رسول بھیج دیے، اب نہیں کہہ سکتے، اتمام حجت ہو گیا، قطع عذر ہو گیا، اب دلیل کوئی نہیں. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ، لام اور علی، حجت، کوئی حجت نہ رہ جائے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو عزیز ہے، زبردست ہے، وہ جیسے چاہے حساب لے لے، لیکن حکیم بھی ہے، اس نے ہر شے کا قانون بنا رکھا ہے. یہ شہادت علی الناس تاکہ محاسبہ اخروی کے لیے ابتدائی بنیادیں تو وہ ہیں جو انسان میں رکھی ہوئی ہیں، سمع و بصر ہے، عقل و خرد ہے، نیکی بدی کی پہچان ہے، روح میں اللہ کی معرفت ہے اگرچہ سوئی ہوئی، روح میں اللہ کی محبت ہے اگرچہ خوابیدہ. لیکن یہ 5 چیزیں دے کر تمہیں بھیجا ہے دنیا میں، ایسے ہی بغیر تیر و تفنگ کے اور بغیر ساز و سامان کے تمہیں نہیں ڈال دیا امتحان کے اندر. اس کے بعد اس کی تکمیل کر دی گئی، اتمام حجت، قطع عذر. نبیوں کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر، اب تو کہہ ہی نہیں سکتے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اب آخری بات، حضور پر نبوت ختم، اب یہ کام کون کرے گا؟ انسان تو ختم نہیں ہوئے، یہ کام اب کون کرے گا؟ پہلے کیا تھا؟ ایک رسول کی دعوت لوگوں نے بھلا دی، اللہ نے اور رسول بھیج دیا، اور اگر تعلیمات کے اندر کوئی نقص کر دیا تھا ان کی اصلاح کر دی. اب جب سلسلہ بند ہو گیا اب کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ اہم نکتہ جو آپ کی اور میری ذمہ داری بات بتاتا ہے. حضور کے انتقال کے بعد اور آپ پر ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کی ہے. اب ہمارے کندھوں پر آ گیا وہ بوجھ جو حضور نے اپنا وہ کہہ کر گواہی لے کر الا حل بلغت، تو گواہی لے کر کندھے کا بوجھ جو تھا وہ اتر کر امت کے کندھے پر آ گیا. یہ مضمون قرآن میں 2 دفعہ آیا. سورہ حج کی آخری آیت ہے، اے مسلمانوں جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اور کس لیے یہ جہاد کرنا ہے تمہیں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تو گواہی دیں گے تمہارے خلاف، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تمہیں بننا ہے گواہ لوگوں کے خلاف. یہ ہے تا قیام قیامت. میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ امت کا فریضہ رسالت ہے. دیکھیے حضور کی زندگی میں بھی جہاں آپ خود تبلیغ کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ میں سے 6 چوٹی کے صحابہ وہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے. تو دعوت دینے والے کون؟ ابوبکر، بٹ آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت جو ہے تبلیغ حضور ہی کی جانب سے ہو رہی ہے بذریعہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح ایک مرتبہ عید کے ایک اجتماع میں حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ تم جا کر میری طرف سے فلاں فلاں باتیں خواتین کو بتا دو. آپ نے وہاں جا کر کہا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. یہاں پیغامبر کے معنی میں آیا، حضور کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. انی رسول اللہ ہے،
یہی لفظ حضور نے استعمال کیا معاذ ابن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے۔ وہ پوچھا کیا کرو گے، کوئی معاملہ پیش آئے کیسے طے کرو گے؟ کہا کہ میں پہلے قرآن میں دیکھوں گا، اگر قرآن میں وہ بات نہ ملے تو پھر میں آپ کی سنت اور حدیث میں دیکھوں گا، وہاں بھی نہ ملے تو کیا کروں، ثم اجتہد، پھر میں کوشش کروں گا اپنی سی کہ صحیح رائے تک پہنچ جاؤں، اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے پیٹھ تھپکی اور کہا اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو صحیح بات تک پہنچا دیا۔ یعنی صحیح راستہ یہ پہلے قرآن دیکھو پھر حدیث دیکھو، دونوں میں نہ ہو تو پھر اجتہاد کرو۔ تو یہ کام جو ہے اب امت بحیثیت مجموعی اب رسالت کی اس سلسلے میں لنک کر دی گئی ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ تو سورہ حج کے اندر آیا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر کیا آیت آئی ہے؟ جب قبلہ بدلا ہے، رخ بدل دیا، مکے سے مدینے آ کر پہلے آپ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، پھر اللہ کا حکم آیا ہے اور قبلہ تبدیل ہوا۔ یہ بڑا ایک اہم واقعہ تھا جس پر بہت چہمے گوئی بھی ہوئی، لوگوں نے مذاق بھی اڑائے، اچھے عجیب یہ رسول ہے، نبی ہے جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے، پہلے شمال تھا اب جنوب ہو گیا۔ خیر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں نے تفصیل سے بحث کی ہے، جو میرا منتخب نصاب کا درس نمبر 2 ہے آیا بر، اس کے تمہید کے طور پر میں نے اس مسئلے پر پوری گفتگو کی ہے۔ خیر تو وہاں کیا ہوا، اس وقت جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہاں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن مجید میں اہم مضامین 2 جگہ ضرور آتے ہیں، وہی 2 جگہیں آپ نے یہاں پر دیکھ لی کہ وہاں پر سورہ حج میں آ گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہی بات بالعکس ترتیب علیحدہ ہو گئی، وہاں رسول کا ذکر پہلے اور امت کا بعد میں، یہاں امت کا پہلے رسول کا بعد میں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے کاندھے پر۔ اور دیکھیے، نوٹ کر لیجئے، آج چونکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے، اسی لیے آج دنیا میں ذلیل و خوار ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ آج مسلمان ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کمزوری کم ہمتی ہم پر مسلط کر دی گئی۔ کشمیر کو ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ ہے، لیکن یہ جرت نہیں ہے کہ ہم کبھی انڈیا سے کہہ سکتے ہیں، الٹیمیٹم دے سکتے ہیں، ہٹ جاؤ ورنہ پھر آ رہے ہیں، مقابلہ کرو میدان میں۔ اور ایک دور تو وہ بھی تھا کہ 2 طرف سے پاکستان تھا اور بھارت ڈرتا تھا پاکستان سے۔ اب تو بہت بدل گیا معاملہ 1971 کے بعد۔ یہ ہماری ذلت، 30-40 کروڑ عرب اور ان کے خنجر پیوست کیا گیا ان کے سینے میں اسرائیل کا، اور بولتے بھی نہیں، کوئی بولتا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہے ہیں جو وہاں کے فلسطینیوں پر، کس کو نہیں معلوم؟ اور آج پوری دنیا میں ذرا سوچئے، کبھی خون کہیں بہتا ہے تو مسلمان کا ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، وہ چاہے صومالیہ تھا، وہ چچنیا تھا، کوسوو تھا، بوسنیا تھا اور فلپائنز تھا، یہاں تو ہو ہی رہا تھا۔ فلسطین اور کشمیر 60 سال سے، اور اب جو ہوا ہے 8 سال سے، جو افغانستان میں ہوا، جو عراق میں ہوا، اب جو ہو رہا ہے ہمارے، یہ ان کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی امریکہ کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ باور کرا دیا ہمارے عام لوگوں کو کہ یہ ہماری جنگ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اندھا ہوگا کوئی شخص جو کہے گا کہ یہ ہماری جنگ ہے۔ ہماری جنگ تھی تو کہاں تھی پہلے؟ یہ افغانستان پر حملے سے پہلے امریکہ کی کہاں تھی یہ جنگ؟ اگر ہماری جنگ تھی تو ہم مدد مانگتے نا امریکہ سے، انہوں نے مدد مانگی تھی۔ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، بھائی کروسیڈ وہ شروع کر رہے تھے، اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ نکلنے والا فلاڈلفیا سے ایک رسالہ موجود ہے، ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے 1 مہینے پہلے کا جو شمارہ ہے 9/11 جو ہے وہ سن 2001 میں ہوا ہے، ستمبر میں۔ اگست کے شمارے میں اس کا جو ایڈیٹر ہے یہ وہی ہے جو
ایونجلسٹ ہیں، نیو کانز ہیں، یہ یہودیوں سے بڑھ کر پیروکار اور سپورٹرز. ان کے الفاظ میں نے بہت عام کیے ہیں. 2 کتابچے میرے ہیں جن کی پشت کے اوپر یہ عبارت اور تصویر میں نے پوری دے رکھی ہے، اور اندر اس کے جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ الفاظ سنیے. Many people think that crusades are a matter of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made. August 2001 جو لکھا گیا ہوگا جولائی 2001 میں. Preparations are being made for the last crusade, which will be the bloodiest of all. جتنی پہلی ہوئی ہے 250 برس تک جاری رہی تھی صلیبی جنگ. 10 دورے آئے اس میں، ایک آیا دوسرا گیا پھر آیا دوسرا آیا، کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے طویل عرصے تک 88 برس تک یہ بیت المقدس پر قبضہ رہا یہودیوں کا. پھر لیا اس کو واپس صلاح الدین ایوبی نے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ عیسائیوں نے لیا. یہ تو لمبی جنگ تھی 250 برس کی. لیکن اس 250 برس میں بھی اتنے آدمی نہیں مرے ہوں گے جتنے آج تک مر چکے ہیں افغانستان میں اور عراق میں خاص طور پر. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے عذاب میں ہے. شہادت علی الناس کا تقاضا تھا کہ ہم دنیا میں اللہ کا دین قائم کر کے دکھاتے دنیا کو اور دعوت دیتے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از دی دین آف اللہ. کم اینڈ سی. اب تو کیا ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں اسلام کہاں ہے؟ وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہیں ہے تو نہیں. ہاں مذہب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ان کا نظام انٹیکٹ رہے. انگریز کو کیا تکلیف تھی ہماری نماز پڑھنے سے؟ کچھ بھی نہیں. امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ وہاں ہم گئے ہیں، لوگ گئے ہیں مسلمان، انہوں نے مسجدیں بنا لی ہیں، چرچ خریدے ہیں اور سینیگاگز خریدے ہیں اور انہوں نے مسجد بنا لیا ہے. انہوں نے نہیں روکا. مذہب سے کوئی جنگی نہیں ہے ان کی. جنگ ہے اسلامی نظام سے، خلافت، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، تہذیبی نظام اسلام کا، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں. آج وہ ہمارے اپنے اندر نہیں ہے. پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، پوری دنیا میں بینکنگ ہے اور سود کی بنیاد پر سارا کاروبار چل رہا ہے. اور جو کچھ بے حیائی وغیرہ کا معاملہ ابھی ہمارے ہاں عالم اسلام میں کچھ کم تھا، جو تیزی کے ساتھ اب جو بڑھ رہا ہے معاملہ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمی بھی ہم جلدی پوری کر دیں گے. یہ تو ہے تاریک اسپیکٹ. اور روشن یہ ہے کہ صحیح احادیث حضور کی موجود ہیں. اس دنیا کے خاتمے سے قبل پورے روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، جیسے کہ حضور نے اپنے دست مبارک سے غالب کیا تھا آج سے 1400 برس قبل. ہوگا. اور اشارے بھی ہیں، عرب سے کسی مشرقی ملک کی طرف جو ہے اشارے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. اللہ کے دین کو غالب کر کے اس کی ایک عملی شکل دنیا کو دکھانی ہے، تاکہ ہم شہادت علی الناس کا جو فریضہ حضور کے انتقال کے بعد اب ہم پر بحیثیت مجموعی آ گیا ہے اس کا حق ادا کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.